بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین، موجودہ حکومت نے جو امپورٹڈ حکومت سازش کے تحت آئی تھی، پاکستان میں کرپشن کو جائز کر دیا، نیب ترامیم میں تبدیل کر کے صدر نے جہاد کرتے ہوئے نیب ترامیم پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود آئین کے مطابق موجودہ ترمیم ہو گئی اور اب 22,000 ارب روپے لوٹنے والے قانون کی گرفت سے نکل کر دندناتے پھریں گے اور مزید لوگوں کو لوٹیں گے۔ اس پر صدر پاکستان نے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے دستخط نہیں کیے اور اس کو واپس وزیر اعظم کو بھیج کے لکھا کہ اس میں سے پاکستان میں کرپشن کو فروغ ملے گا، آپ کے اس عمل سے کرپشن کو فروغ ملے گا، کرپٹ افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ناظرین، قانون یہ ہے کہ اگر صدر پاکستان کابینہ کی طرف سے جانے والے اجلاس میں سائن نہ کرے تو تب بھی بن جاتا ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں اہم انکشاف ہو گیا، بڑی سازش، انٹرنیشنل سازش بے نقاب ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو مارنے والوں کو، سپاری دینے والوں کے بارے میں راز افشاں ہو گیا۔ سپاری کس نے دی، کہاں دی، اس پہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے ناظرین۔ دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب وسیم اکرم پلس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت انہی کے سٹاف نے اینٹی کرپشن پنجاب کو مہیا کر دیے۔ اس میں ان کے گرد قریب ترین رہنے والے 10 افسروں کے بیانات اینٹی کرپشن نے لیے اور عثمان بزدار کے خلاف سلطانی گواہ بھی بننے جا رہا ہے، جو پیسوں کی لین دین مبینہ طور پہ کرتا تھا۔ مقدمہ ایف آئی اے نے اینٹی کرپشن نے درج کر لیا، جس پر عثمان بزدار نے ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کرا لی۔ ہمیں یقین ہے کہ پی ٹی آئی خود عمران خان ایماندار ہے، کبھی ان پر کرپشن کا داغ نہیں لگا۔ وہ اس کرپشن کو بھی برا کہیں گے، چاہے کرپشن نون لیگ کرے یا پیپلز پارٹی کرے یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کریں۔ کرپشن ہوتی ہے الراشی والمرتشی، یعنی کہ جہنمی ہوتے ہیں، اور عمران خان یقیناً اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین، موجودہ اسمبلی نے خرم دستگیر کے اس بیان کو تصدیق کر دی کہ ہماری ساری قیادت 2022 میں گرفتار ہو جانی تھی، ہم نے اگر الیکشن نہیں لڑ سکنے تھے کیونکہ ہمارے کیس ثبوت کے کافی پروف ہو چکے تھے۔ اگر احتساب عدالت کے ججوں کی تعیناتی میں اضافہ ہو جاتا تو عدالتوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو سزائیں دینی تھی اور ہماری آدھی قیادت اندر ہو جانی تھی۔ اس لیے ہم نے حکومت تبدیل کر دی اور ہم سے تبدیل کروائی گئی۔ اس کی ثبوت ناظرین اس سے بولتا ہے موجودہ حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے اوورسیز پاکستان کے ووٹ کا حق ختم کیا، اس کے بعد ای وی ایم مشین میں انتخابی اصلاحات کو ختم کیا اور نیب قوانین میں ترامیم کی، یعنی کہ 85 سے پہلے جس نے اربوں خربوں روپے ملک کے کھائے، چاہے کمیشن کی حدود میں، ٹھیکے کی حدود میں، کسی میں، ان میں ترامیم کر دی، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس آئینی ترمیم سے حکومت پاکستان کے خزانے میں 12,000 ارب روپیہ آنا تھا، جو اب لٹیرے لوٹ گئے اور قانون سے بالا ہو گئے اور ملک میں کرپشن کو فروغ دینے میں موجودہ حکومت بازی لے گئی۔ موجودہ حکومت نے ملک کو کرپشن میں بازی لے جانے میں بازی لے دی۔ ہمیشہ ہر حکومت کرپشن کے خاتمے کی کوشش کرتی ہے، یہ واحد حکومت آئی ہے 14 جماعتوں پر مشتمل، جنہوں نے کرپشن کے فروغ کے لیے، کرپشن کو روکنے کے لیے قانون کو ختم کر کے کرپشن کے فروغ کا قانون بنا دیا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں صدر عارف علوی، پی ٹی آئی کے جو صدر تھے، منتخب ہوئے تھے، انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور ان کی تعریف کرنا یقیناً ضرورت ہے۔ صدر پاکستان عارف علوی نے قومی احتساب ترمیمی بل 2022 میں بغیر دستخط کیے واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا میں اس برائی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا ای وی ایم اوورسیز پاکستان کی ووٹنگ کے بعد قومی احتساب ترمیمی بل
2022 بھی دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیا۔ ان کا کہنا تھا صدر نے مملکیت کے آفیشیل اکاؤنٹ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر الوی نے نیب آرڈیننس کے دل پہ دستخط نہیں کیے۔ الوی نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، جن پر خود منی لانڈرنگ کا کیس چل رہے تھے، بغیر بل انہیں واپس بھیجے اور ایک خط لکھا۔ انہوں نے کہا جس طرح آپ نے رجت پسندی سے یہ کام کیا ہے، اس سے پاکستان میں کرپشن کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور منی لانڈرنگ میں اضافہ ہوگا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے فروغ کی وجہ سے ہی پاکستان کا فیٹف میں نام پڑا تھا۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ اس بل سے قانون کے لمبے ہاتھوں کو مفلوج کر کے بدعنوانی کو فروغ حاصل ہوگا۔ یہ بل بدعنوان عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی جواب دہ نہیں اور مزید کرپشن میں اضافہ ہوگا اور غریب آدمی کی غربت میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ احتساب کے عمل کو کمزور کرنا خلاف آئین ہے۔ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق کے منافی اور عوام کے حق پہ ڈاکہ قرار دیا ہے اس کالے قانون کی ترمیم میں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ دنیا بھر کے ممالک وائٹ کالر کرائم پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ FATF بھی منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے دہائیوں سے کام کر رہا ہے، مگر گزشتہ روز الیکشن ترامیم EVM اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالنے سے متعلق بھی دستخط کے بغیر بھیجے تھے۔ انہوں نے کہا یہ قوانین ملک میں سیاہ داغ ہوں گے سیاست پہ، لیکن اب اگر آئین کے مطابق صدر دستخط بھی نہیں کرتے تو قومی اسمبلی سے جانے والی قانون بن چکا ہے اور اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے۔ ناظرین، دوسری طرف PTI کے چیئرمین عمران خان سابق وزیر اعظم، جنہیں PTI کے مطابق امریکہ نے رجیم چینج کر کے تبدیل کیا، اب اپنے مقصد حاصل کرنے لگ پڑے ہیں۔ ملک میں دوبارہ منی لانڈرنگ کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کرنے کے طریقے بنائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم کو موجودہ حکومت اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی ہے کہ وہ عوام کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لانگ میں دھرنا دے رہے ہیں۔ اس پر ایک اہم راز افشاں ہو گیا ہے۔ PTI کے سابق وزیر فیاض الحسن چوہان نے انکشاف کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کی سپاری افغانستان میں دی گئی اور ان کو اسلحہ بھی مہیا کیا گیا۔ کیا یہ لوگ جنہوں نے یہ سپاری دی ہے PTI کی قیادت کے مطابق ملک میں خون ریزی چاہتے ہیں؟ آگے ہی بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، لیاقت علی خان صاحب کو شہید کروایا گیا تھا۔ کیا وزیر اعظم کو شہید کرا کے لوگ پاکستان عمران خان کو خدا نخواستہ سازش کر کے شہید کروانے کی پاکستان توڑنا چاہتے ہیں؟ اب یہ ملک کے اداروں کی ذمہ داری ہے یہ سازش کس نے کی اور سپاری PTI کے مطابق جس نے دی، ان کا سراغ لگا کے انہیں عبرتناک سزائیں دی جائے، ورنہ پاکستان میں خون ریزی ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے میرے خلاف جتنی مرضی سازش کر لیں یا احتجاج کر لیں، میں کرپٹ لوگوں کے خلاف آخری حد تک جدوجہد کرتا رہوں گا اور اس ملک میں نئے صاف اور شفاف الیکشن تک جدوجہد سے نہیں رکوں گا۔ ناظرین، تیسری اہم ترین خبر ہے کہ آج معاشی ایکسپرٹ ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ ملک کی تباہی کی اصل وجہ ملک کی سیاسی عدم استحکام ہے۔ جان کے سیاسی عدم استحکام کیا گیا ہے۔ جب حکومت تبدیل کی گئی تو پہلی دفعہ کپتان ہی کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے 84 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا اور 110 روپے ڈیزل اور بجلی میں 15 روپے سے زیادہ اضافہ ہو چکا۔ اگر پہلے دن کام کر لیے جاتے، یہ 2 مہینے جو رجیم چینج کیا ہے، تو مہنگائی کی طوفان ایسے نہ آتا۔ انہوں نے کہا جس جہاز کا کپتان ہی نہ ہو، اس وجہ سے پاکستان کی IMF سے ڈیل مناسب وقت پہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بربادی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا پرانی حکومت یعنی کہ تحریک انصاف بھی حکومت بھی IMF کے ساتھ ڈیل کے تحت کر رہی تھی، لیکن 2-3 روپے بڑھاتے تھے۔ اس کی ذمہ داری موجودہ ہے۔ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر اشفاق حسن کے مطابق ہر آنے والا دن گزرے دن سے زیادہ ملک کو مہنگائی کی دلدل میں پھینک رہا ہے اور ایسے میں پاکستان کی ترقی
ناممکن ہے اور آئی ایم ایف کو 23ویں دفعہ بھی جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے حالات خراب کیے جاتے ہیں، ان حالات خرابی ہونے کی وجہ سے ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر 112 روپے پر پہنچ گیا، 212 روپے پر پہنچ گیا اور بلیک مارکیٹ میں 170 پہ ہے۔ انہوں نے کہا جان بوجھ کے یہ سازش، امریکن سازش ہے، جسے پاکستان میں ان کے میر صادق، پی ٹی آئی کے مطابق میر صادق اور میر جعفروں نے حالات خراب کر کے جو مہنگائی 15 سالوں میں آگے نہیں ہونی تھی 2 ماہ میں کر دی ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ ناظرین، انہوں نے کہا جب تک سیاسی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اس ملک کی معاشی حالات بھی سود نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں معاشی بدحالی کی وجہ سے، سیاسی بدحالی کی وجہ سے معاشی صورتحال 14 جماعتوں پر مشتمل مل کے کسی بھی فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور ان کے آپس کے اختلافات پاکستان کو مہنگائی کی آخری سٹیج پر لے گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے نیب ترامیم میں جو تبدیلی کی گئی ہے جس سے 12,000 ارب ڈالر کا قرضہ ڈاکہ مارنے والے بری الذمہ ہو جائیں گے، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف اوورسیز پاکستانی 12,000 ارب ڈالر لوٹنے والے، جن میں آئین میں نیب ترامیم کی گئی ہے، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جایا جائے گا تاکہ ملک میں کرپشن کے فروغ کی اس کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گی، کیونکہ انہیں بھی پاکستان کے لوٹے ہوئے مال پر پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ نیب قوانین میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس سے کرپشن کو فروغ دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ادارے مزید کیا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، شہباز شریف حکومت کے لیے کہیں سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ ایک طرف عوام سخت غم و غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی اور لاقانونیت کی وجہ سے عوام ہزاروں لاکھوں کی سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف آئی ایم ایف بھی ان کو لفٹ نہیں کرا رہا، طاقتور حلقوں کی یقین دہانی کے باوجود بھی۔ اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ قیمتیں تو بڑھا دی، ابھی تک انہوں نے قرضے کی پہلی قسط ادا نہیں کی، اس کے بعد سعودی عرب اور یو اے ای دیگر ممالک کریں گے۔ آج مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ شاید اس ہفتے آئی ایم ایف قرضے کی دلدل میں مزید پاکستان کو پھنسا لے اور پھر شاید روپے کی گرتی ہوئی قیمت اور ڈالر سنبھل سکے۔ نون لیگ کے معاشی سینئر تجربہ کار کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی عالمی وجہ سے ہے، لیکن اصل وجہ شہباز شریف کی بیڈ گورننس اور موجودہ امپورٹڈ حکومت کے بر وقت فیصلے نہ کرنے۔ جس جہاز کا کپتان نہ ہو اسے ہر کوئی گمراہ کر کے لے جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے پیٹرول ماضی میں 140 بیرل روپے سے اوپر جا رہا تھا، لیکن پاکستان میں 100 روپے سے کم تھا۔ اصل مسئلہ ڈالر ریٹ کا ہے اور ڈالر ریٹ جان بوجھ کے بھجوایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے ڈالر ریٹ بننے سے پاکستان کے قرضوں پر کھربوں روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بھارتی حکومت روس سے سستا تیل اور گندم خرید رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت امریکہ کے ڈر کے مارے پاکستان کی حکومت کو 30% جو روس تیل اور گندم دینا چاہ رہا ہے دینے کی بجائے عوام پر مہنگائی بم گرا رہی ہے، اور اس وقت مہنگائی کی اوسطاً 30% مہنگائی بڑھ چکی ہے، جو آئندہ ایک مہینے میں 40% سے زیادہ بڑھے گی، جس سے عام آدمی کی 30,000 روپے کمانے والے کے لیے زندہ رہنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور جنہوں نے عمران خان کے خلاف سپاری دی ہے ان کو مارنے کی، یقیناً حکومت، اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج اور سپریم کورٹ اس کے خلاف کارروائی کرے گی اور سپاری دینے والا کے لوگوں کے ناموں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ٹویٹس اور وزیر اعظم پاکستان کے خود ٹویٹ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کی عوام کو مخلص قیادت ملے۔ پاکستان زندہ باد۔